احتشام صاحب، یہ آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ جو ہم کافی دنوں سے بات کر رہے تھے کہ جی 24 نومبر کی اچانک ڈیٹ دے دینا پی ٹی آئی کی جانب سے، اس پہ بھی سوالات اٹھ رہے تھے چونکہ کسی بھی پارٹی کو ڈو اور ڈائی والی سچویشن تک پہنچنے کے لیے پورا لائحہ عمل چاہیے ہوتا ہے. تو کیا خبریں وہاں پر بیسکلی واقعی ہی وہاں پر کچھ بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں جیسے کہ سراج الحق صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں حکومت پینک کا شکار ہے کہ معاملات آگے بڑھ گئے ہیں؟ سراج الحق نہیں، نعیم الحق. نعیم الحق، سراج الحق پرانے تھے، ابھی نئے والے نعیم الحق ہیں جو جماعت اسلامی کی سربراہ ہیں. اچھا دیکھیں، دو چیزیں ہیں آمنہ جو بڑی واضح طور پہ، ہاں جی تو دو چیزیں بڑے واضح طور پہ اب سامنے آئی ہیں کہ اس میں خبر بھی ہے، اور میں آپ کو چند سیکنڈ کے اندر بتا دوں کہ صورتحال اسلام آباد میں، پنڈی اسلام آباد میں ہیں، لوگ جتنے خوفزدہ ہیں اس وقت کا آپ سوچ نہیں سکتی. پولیس 22,000 مزید نفری مانگی ہے پولیس نے، اور 1,200 کنٹینر جو ہے نا وہ آلریڈی کچھ آ گئے ہیں، کچھ آنے والے ہیں. اور اس طرح بلٹ پروف گاڑیاں، اپنا کیا کہتے ہیں جیکٹس، اور ساتھ ساتھ آنسو گیس اور پتہ نہیں کیا کیا مانگا گیا، اور ایف سی اور سیکورٹی ایجنسی جو ہیں ان کی مدد مانگی گئی ہے. ایک طرف یہ عالم ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کا فیصلہ ہے کہ ہم نے یہ احتجاج کرنا ہی کرنا ہے. ہم نا خبر سے شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، ونس اے رپورٹر از آلویز اے رپورٹر، تجزیہ تو ہوتا رہتا ہے، خبر پہلے آتی ہے. جی دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ طے ہوا تھا کہ جی کوئی حکومت سے بات چیت، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی. پھر اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ جی حکومت سے نئی اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے گی. بانی پی ٹی آئی نے اجازت دے دی ہے. کل 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی بیرسٹر گور صاحب کی اور گنڈاپور صاحب کی. آج کہا جاتا ہے کہ 2.5 گھنٹے کی دونوں کی پھر ملاقات ہوئی ہے. اب ظاہر سی بات ہے، یہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کے بعد یہ دوبارہ وہاں پہ گئے ہیں. اگرچہ بیرسٹر صاحب تو میٹنگ میں نہیں تھے، اپنا گنڈاپور تو میٹنگ میں تھے. اور جو بات ہوئی ہے، اب جو ہماری خبر ہے جو بتائی گئی ہے، پی ٹی آئی کا ایک بڑا خاص سورس تو جس نے مجھے بتایا، جو بہت ان سے زبردست رابطے میں ہے مین لیڈروں سے اور وکلاء کے ساتھ، انہوں نے کہا جی اس حد تک تو بات کنوے کر دی گئی ہے. اور جب یہ کہا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے کہ جی آئیں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی کمیٹی بنا دیں حکومت، اور اسٹیبلشمنٹ اپنی کمیٹی بنا دے. تو کہا جی کمیٹی کوئی نہیں، یہ اپنے شہباز شریف صاحب جب ملیں گے تو ایک قسم کی انہیں بھی آشیرواد ان کو چیف کی بھی حاصل ہوگی کہ آپ ان سے جو بات کر رہے ہیں. تو اس پہ تو اب یہ ہے کہ جی ایک قسم کا جس کو کہتے ہیں کہ جو گنڈاپور صاحب کو اور گور صاحب کو کہتے ہیں مایوسی ہوئی. ان کا خیال تھا کہ بات مان لی جائے گی، اور گنڈاپور کے بارے میں تو سب ویسے ہی کہتے ہیں کہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جی کیا اس کو ڈیفیوز کیا جا سکتا ہے؟ تو جب تک اس وقت میں بات کر رہا ہوں تو بانی پی ٹی آئی نے انکار کیا اس بات سے کہ نہیں، میں کوئی ایسا بندہ جو حکومتی نمائندہ ہے اس سے ہم بات نہیں کریں گے. جی ہاں، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ تو ہوگا. اب اگلا سوال یہ ہے، باقی جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بہت بڑا رسک ہم نے لے لیا ہے، بغیر جیسے آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ تجاری کے اتنا کچھ کرنا بڑا مشکل ہوگا. انہوں نے کہا جی یہ اگر خوش ہونے والی بات ہے کہ جی آج توشہ خانہ 2 میں ضمانت ہو گئی، تو انہوں نے کہا ٹوٹل مجھے فگر دیا ہم نا، انہوں نے کہا کہ 125 ٹوٹل مقدمات ہیں بانی پی ٹی آئی پہ. 54 مقدمات لاہور میں ہیں، 62 جو ہے وہ آپ کے اسلام آباد میں، 54 لاہور میں، 62 اسلام آباد میں ہیں. ہاں جی، اور 16 مقدمات ایسے ہیں آمنہ جس میں ان کی ضمانت نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی 30 تاریخ کو 8 مقدمات پہ ضمانت کے لیے لاہور میں ان کی ایک سماعت ہونی ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں جی اس کو تو رول آؤٹ کر دیں کہ کوئی بیٹھے بٹھائے سارے، چاہے جو بھی سسٹم ہے، جیسی بھی عدالتیں ہیں کہ ریلیف دے دیں گی باہر آ جائیں گے، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو ابھی جو سگنلنگ، پوسٹرنگ، میسیجنگ ہوئی ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ معاملہ ابھی اتنی آسانی کے ساتھ طے ہونے والا نہیں. جو کہا جا رہا تھا یوم تشکر منایا جائے گا، وہ نہیں ہے. اب یہ ایک بڑا اسٹرانگ میسیج دے دیا گیا انہیں کہ جی کم وقت میں یہ نہیں ہوگا، کسی صورت میں بھی آرمی چیف سے آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، کسی صورت میں ان کے نمائندے سے نہیں بات ہوگی، آپ حکومت سے بات کریں. جو گنڈاپور اور اپنے گور صاحب نے ان کو کہا کہ جی یہ بات مان لیں، لیکن بانی پی ٹی آئی ماننے کے لیے تیار نہیں. اب آمنہ صورتحال ایک تو ایک خبر کی ہے کہ وہاں سے کیا آئی، دوسری جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے سرکل میں بہت مایوسی اور پریشانی ہے. آپ کو یاد ہے جب پچھلا کال دی گئی تھی تو ساری اپوزیشن کی جماعتیں تھیں، اب اکیلے ہیں. ابھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی کہاں ہیں اپنے محمود اچکزئی صاحب، کہاں ہیں؟ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جی حامد رضا سنی اتحاد والے کہاں ہیں؟ وہ پیچھے ہٹ گئے. وحدت المسلمین والے راجہ ناصر باس وہ کہاں ہیں؟ وہ چلے گئے. اس کے بعد اختر مینگل وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ کوئی نہیں پوچھا. جماعت اسلامی کو دیکھ لیں، جے یو آئی کے وہ نہیں. انہوں نے کہا جی بہت بڑا رسک لیا گیا ہے، یہ اتنی آسانی کے ساتھ ہوگا، انہیں اپنی نظر ثانی کرنی پڑے گی. اس طرح یہ ایک میسیجنگ تو ہو گئی ہے. اب اگر معاملات کو آگے لے کے جانا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے، وہی جو آپ کو پرسوں میں نے بتایا تھا کہ 9 مئی کو
ٹرمپ کی طرح آپ ڈیناؤنس کریں گے, اس سے آپ سوری کر کے واپس ہٹیں گے. بائی دی وے آئی مسٹ سے یہ بات ہمارے شاہ صاحب نے پچھلے 3 ہفتے پہلے کہی تھی کہ وہ انکنڈیشنل اپالوجی کر کے آئیں گے. ہو سکتا ہے الٹیمیٹلی ادھر ہی جائیں, لیکن ایز وی اسپیک معاملات جو ہے نا وہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.